اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ مہینہ رمضان مبارک کا جو آلموسٹ اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور یہ قرآن کا مہینہ جس مہینے میں لوح محفوظ سے قرآن پہلے آسمان پر عرش زمین پر اترا تھا، اور وہاں سے پھر 23 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً اس کو لا کر اس کی تکمیل کی، اور یہی وہ قرآن ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور یہ 1450 سال میں ساری دنیا میں ایک کتاب میں ایک حرف میں بھی کوئی فرق نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ لا تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ ایک طرف تو اس مہینے کی برکات اور اس کی جو عنایات اور اس کی جو ایک رحمت ہے، ایک سکون، ایک اطمینان قلب اس مہینے میں جو میسر رہتا ہے، وہ ہم سے چھن جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس بات کا آپ کو یقین ہے کہ ہم نے اپنی اس مہینے میں مغفرت کرا لی ہے، تو پھر ہم اس جبرائیل کی بد دعا میں جس پر آقا نے آمین کہا تھا اس زمرے میں نہیں آئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جبرائیل نے کہا تھا کہ برباد ہو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ آقا نے آمین کہا تھا۔ بس اس زمرے میں ہم نہ آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ہم سب کے چھوٹے موٹے جو ٹوٹے پھوٹے سجدے تھے اور جو عبادتیں تھیں جو بھی ہم سے صدقات خیرات ہوئے، اور یہ عید الفطر ہے، اس میں فطرہ نکالنا ہر شخص پر لازم ہے۔ یہاں کویت میں ایک شخص پر 1 دینار کا حساب کیا جو کہ 2.5 سیر گیہوں کے برابر ہوتی ہے، تو 1 دینار نکالنا نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے نکالنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کرم رہا کہ ہم پورے روزے رکھ سکیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بیمار ہیں، جو سفر میں ہیں، اور وہ ان کے لیے تو خیر آپ نے بیماری میں اور سفر میں جو ہے نا اس بات کی رخصت دی ہے کہ وہ ملتوی کر سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ آپ نے ہم کو صحت دی اس قابل کہ ہم عبادات کر سکیں۔ اللہ سب کچھ آپ کے ذریعے ہے مالک، جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، کل من عند اللہ۔ یا اللہ جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات جن اور انس پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جو انفرادی اور اجتماعی دعائیں کیے ہیں، یا اللہ وہ ساری اجتماعی اور انفرادی دعائیں جو سال بھر کی ہیں اس کو ملت کے ہر فرد کے حق فرداً ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ میرے اور آپ سب کے حق میں اور اپنے چاہنے والوں کے حق میں دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی اس مہینے میں، اور جو کہ اس مہینے کی تقدس کو ٹھیس پہنچاتا ہے، پامال کرتا ہے، اسے ہمیں معاف کر دیجیے میرے مالک، اور ہمارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اگر لیلۃ القدر گزر چکی آلموسٹ، اگر ہمیں نصیب ہوئی ہے تو یہ ہم خوش قسمت ہیں۔ ہم وہ لوگ جو کہ لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے، وہ خیر من الف الشہر، وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات میرے مالک۔ وہ ساری زندگی 83 سال ہو جاتے تقریباً، 83 سال 4 مہینے اگر ہمیں میسر ہوئی ہے تو ہم خوش نصیب ہیں میرے مالک۔
اور اس مہینے میں جو بھی ہم اپنے رشتہ دار اقربا سے سلوک کرے ہیں یا دوست احباب سے ہم جو ہے ان کی عیادت کرے ہیں یا ٹیلی فون پر ان کی خیریت کیفیت پوچھے ہیں اور ان کی دل جوئی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ ان سب کو قبول فرمائیے میرے مالک۔ اور جو ہم نے اس مہینے میں کسی کے ساتھ کوئی افطار کروایا ہے تو وہ اس کو قبولیت کا شرف بخشیے اللہ۔ یہ مہینے میں جو جو بھی ہم عمل کریں میرے مالک اس کو کئی گنا زیادہ آپ اس کا ثواب دیتے ہیں۔ تو ہم سبھی نے چھوٹے موٹے کچھ نہ کچھ ایسے کام کیے ہیں جو کہ آپ کی رضا کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کے حبیب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر سے میری جان، مال، میری اولاد، میری ہر عزیز ترین چیز تھا قربان۔ یا اللہ آپ تو یہ ہے کہ بھائی من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ تعالیٰ ہم جب اپنے مال میں سے انفاق کرتے ہیں، لوگوں کو خیر خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کرتے۔ فاذکرونی اذکرکم اشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ ہمیشہ شکر گزار بن کے رہو اور ناشکری مت کرو۔ یا اللہ ہم سب کو آپ کو شکر گزار بندہ بنا دیجیے میرے مالک۔ یا اللہ جو چیزیں ہم نے رمضان کے مہینے میں روزوں میں اپنائی تھیں اور جس طرح کہ ہم نے پاکیزگی کا خیال رکھا تھا وہ سارا سال ہم اسی طرح سے ایسے گزاریں جیسے کہ ہم روزہ ہیں، اور ان چیزوں سے اجتناب کریں اور آپ کی خوشنودی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا بھرپور یہ احساس رہے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے آپ کا ذکر کریں، درود سلام پڑھتے رہیں۔ ایک دعا جو آپ نے رمضان کی مخصوص دعا تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، بہت پیاری دعا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہم انک عفو، یا اللہ آپ معافی کرنے والے ہیں، وہ تحب العفو، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنا، تو پھر ہمیں معاف کر دیجیے میرے مالک۔ بار بار ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیے یا اللہ۔ اس رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کی، ہم اپنے کان کی حفاظت کی، ہم نے اپنے زبان کی حفاظت کی، ہاتھوں پیروں کی حفاظت کی، اور ہم نے کھانے پینے کی، اور پھر وہ جو چیزیں جائز ہوتے ہوئے روزے کے دوران اس پر ہم کو اپنے آپ پر قابو رکھ کے اور ان سے اجتناب کرنا ہے، ہم اس میں بھی انشاءاللہ پورے اترے ہوں گے۔ لیکن اگر میرے مالک کہ ہم سے کوئی بھی ہمارے نگاہوں سے، ہمارے باتوں سے کوئی ایسی لغزش ہوئی ہے تو اس کو معاف کر دیجیے ہم سب کو یا اللہ۔ یا اللہ روزہ آپ نے فرمایا تھا فرشتوں سے کہ جب وہ اجر لکھنا چاہ رہے تھے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، وہ انا اجزی بھی، اور میں اس کی جزا دوں گا۔ تو یا اللہ تو آپ جب جزا دیتے ہیں تو یا اللہ آپ تو بہت ہی غفور رحیم ہیں، آپ تو بہت بڑے ہیں یا اللہ، آپ اپنی بڑائی اور اپنی کبیر ہونے کا کہ نسبت سے ہمیں اسی انداز میں یا اللہ آپ ہم کو اس کا ریوارڈ بھی دیں گے یا اللہ۔ آپ جس طرح سے ایک بدو شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے ہم سے کوئی اور؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تو بہت خوش جانے لگا، تو وہ آقا بلا کے پوچھے کہ بھئی تم کیوں اتنے خوش تھے؟ بولا کہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم رحمان الرحیم کریم، وہ جب حساب لیں گے تو میری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیں، وہ تو بہت بڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، ہماری خامیوں کی اور غلطیوں کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یقیناً میرے اللہ آپ بہت ہی عظیم ہیں، آپ رحمان الرحیم میرے مالک، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ۔ اس مہینے میں آپ
نے کہا تھا کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ نے سارے گناہ ہم سب کے معاف کر دیے ہوں گے اللہ، ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف کر دیے ہوں گے اللہ۔ اور یا اللہ، اگر کسی سے روزہ چھوٹ گیا ہو تو ہم اس روزے کی تکمیل ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی شخص 30 روزے رمضان کے پورے رکھتا ہے اور شوال کے 6 روزے، تو وہ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر اس کو اس کا اجر ملے گا، وہ ایسے ہی جس طرح کہ اس نے سال بھر روزے رکھے۔ بہرحال پھر ایک بار میں آپ لوگوں کو یہ انتباہ کرنا چاہتا ہوں کہ فطرہ عید کی نماز سے پہلے پر ہیڈ 1 دینار کویت میں ہے، اور جہاں اور جگہ پر 2.5 کی سیر گیہوں کے حساب سے نکال دیں یا پھر اس کے مطابق اتنی ہی رقم۔ تو یہ بعض چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر اچھے حساب سے اپنے زکوٰۃ نکالا کریں اور مستحق تک پہنچائیں اس زکوٰۃ کو۔ اور ہمارے جو رشتہ دار اقربا ہیں وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان تک ہمارے فراغ دلی کے جو عمل ہیں وہ اس کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو جتایا جائے کہ یہ مال کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے، اگر وہ سید نہیں ہیں تو کافی ہے، کیونکہ سید جو ہے ان کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر یا اللہ، ہم سب کو آگے کی جو زندگی ہے، ہماری جو بچی کچی جو بھی جس کی جو زندگی ہے، اس میں ہم ایسے عمل کر لیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اللہ، خوبصورت فرشتے آ کے ہمارے روح قبض کرنے کے لیے آئیں اور کہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، تم غم مت کرو اور نہ خوف کرو، یہ جنت ہے جس کی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اس کی بشارت دیں گے۔ اور ایک خوبصورت خوشبودار ریشمی کپڑے میں اس روح کو لے کر عرش کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں اس کا استقبال ہوگا۔ اور پھر جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر میں قرآن کا شغف اگر وہ شخص رکھتا ہے، نیک ہے، تو قرآن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں قبر میں اس کے ساتھ موجود ہوگا۔ اس اندھیری اور تنہائی کے ماحول میں ایک خوبصورت شخص جو ہے قرآن کی جو ہوگا وہ ایک خوبصورت شخص کی شکل میں موجود ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی نصیب ہو جائیں گے، فرشتہ آ کے پوچھیں گے من دینوں کا من ربوں کا، اور پھر یہ کون ہے؟ یہ تو میرے آقا ہے، میں صدقہ قربان، میری جان مال، میری ماں باپ، میری اولاد، ہر عزیز ترین چیز میرے آقا کی تجلی نصیب ہو جائیں گی۔ اور پھر قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائیں گی، اور پھر جب قیامت برپا ہوگی تو اٹھیں گے کہ بھائی ہمیں کس نے اٹھایا، ہم ابھی سوئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوثر نصیب۔ پھر یعنی اصل زندگی کی شروعات تو اس دنیا سے جب ہم خاتمہ بالخیر ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہونا ضروری ہے۔ یہاں سے اگر ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت سفر کا آغاز ہے، وہ خوبصورت سفر کا آغاز ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی، اس میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء صالحین اور صدیقین اور سارے انبیاء کرام سے جنت میں ملاقات ہوگی اور میرے آقا کا ساتھ نصیب ہوگا تو کتنی خوشی میسر ہوگی۔ پھر وہاں سے جو انتہائی اہم چیز ہوگی جنت میں، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے جنتیوں سے کہے گا کہ میں فلاں بن فلاں میں تم سے راضی ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ اتنی خوشی میسر ہوگی، ساری جنت کی نعمتیں شکایت کریں گے کہ ہماری جنتی کہاں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب جاؤ تم اپنے جنت کے مزے لوٹو۔ جنتی کہیں گے اللہ ہمیں اور آپ کا دیدار چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تمہیں پتہ ہے کہ کتنا وقت گزر گیا ہمارے دیدار کرتے ہوئے، 82 لاکھ سال گزر گئے۔ بہرحال جنت کا
تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ جنت ایسی جسے بار بار اس کو سجایا جائے گا، بار بار، کئی بار، کئی بار، دن میں کئی بار. اور وہ اس جنت کا بھی حسن دوبالا ہوتا جائے گا، وہاں کی چیزیں حوروں کا بھی، اور خود جنتی کا حسن دوبالا ہوتا جائے گا. اور جب سب جمع ہوں گے اللہ کے دیدار کے لیے تو اس وقت داؤد علیہ السلام کی تلاوت ہوگی اور نور کے بادل پھٹیں گے، نور کی بارش ہوگی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت فرمائیں گے تو پھر نور کے بادل پھٹیں گے اور نور کی بارش ہوگی. جو مشک اور عنبر پہ بیٹھے ہوئے جو ہوں گے جنتی، ان کے حسن اس نور کی بارش سے دوبالا ہوتا چلا جائے گا. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ جنت کیا ہے اور وہاں پر کس طرح سے جو ہے نعمتیں ہوں گی، اور ہم سب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ہم کو تو اس بات پہ یقین آئے گا. جب سلمان فارسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو آپ نے کہا کہ میں اس بات کا اعلان کر دوں. یا رسول اللہ، میری بات کا یقین نہیں کریں گے، آپ مجھے اپنے نالین پاک عطا فرما دیں. تو آقا نے انہیں نالین پاک دیے تھے تو اپنے سر پہ رکھ کے وہ اعلان کرتے نکلے. لیکن راستے میں جب وہ پکارتے جا رہے تھے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضرت عمر روک دیے اور پھر بہت غصہ کیا. جب نے رکے تو پش کر دیا تو گر گئے تھے. آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکایت کی تو حضور نے کہا کہ کیا عمر، حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ نے اس بات کے اعلان کرنے کے لیے کہا تھا؟ آقا نے کہا ہاں میں نے کہا تھا. تو آپ نے کہا کہ لوگ اس بات کا مطلب غلط لے لیں گے، لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور پھر عمل سے پھر جائیں گے. تو آقا نے کہا تھا کہ سچ ہے. لیکن سچ بات یہ بھی ہے کہ جس نے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا یقین کیا اور اس پر کاربند بھی رہا تو جنت تو اس کے لیے اس کا اس کے نصیب میں ہے. تو بھائیو، تھوڑا سا یہ مختصر سی زندگی، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، پلک جھپکتے میں آج اتنے برس کویت میں ایسا دکھتا ہے کہ کل ہی ہم کویت کو آئے تھے اور کیسے یہ کتنے سال گزر گئے. زندگی کی چیزیں یاد کرو تو لگتا ہے کل کی بات تھی. تو جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جب ہم سے آخرت میں کہ تم دنیا میں کتنا وقت گزارے، تو کہیں گے لوگ کہ یومن بعد یوم، ہم ایک دن یا اس کا کچھ ایک حصہ تھا، آپ پوچھ لیجیے دوسروں سے بھی. تو یہ زندگی اتنی مختصر ہے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال کا. ویسے ایک رات اگر آپ کو نصیب ہو جائے لیلۃ القدر کی تو 83 سال 4 مہینے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے برابر. اور اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت اور ایک کرم اللہ تعالیٰ کا کہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے بندوں کو بخشش دینا چاہتے ہیں. اور بالخصوص آپ کی جو لاڈلی امت ہے، آپ کے حبیب کی امت، مسلمانوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت سارے اعزازات ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہم کو نصیب ہیں جو کہ ہماری مغفرت کرانے میں بہت کارگر اور آسان ثابت ہو سکتی ہیں. یا اللہ، یا اللہ آپ کا بھی بڑا کرم ہے میرے مالک. یا اللہ، جتنے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، جن اور انس نے پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک جو دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ان ساری دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبولیت کا شرف عطا فرمائیے. یا اللہ، جتنے بھی لوگ اب پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما دیجیے. یا اللہ، جن کی جو حاجات ہیں ان کو پورا کر کے ان کو سکون عطا فرمائیے. یا اللہ، یہ زندگی بے شک بہت مختصر ہے لیکن تکلیف جو ہے وہ 1 گھنٹہ بھی ہم سنبھالنے کے قابل نہیں، بہت کمزور ہیں میرے مالک. میرے اللہ،
ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مبارک۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ، آپ نے ہی کہا تھا کہ ادعونی استجب لکم، دعا کرو تم، ہم اس کے قبول کرتے ہیں، اور ہم تو آپ سے رات دن دعا کرتے ہیں مالک، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف۔ ادعونی استجب لکم فانتصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آپ کے وعدے ایسے خوبصورت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ نصرت اس کے نام کی سربلندی کا کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فَتَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نصرت عطا فرمائے گا۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، قدموں کو ایسے جما دیں گے کوئی اکھیڑ نہیں سکتا، اتنے مضبوط اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، خیز دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، آرزو وہ نہ رہی ہم نہ رہے دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا، درد لیلا بھی وہی، خیز کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت جبل میں رمے آہو بھی وہی، پھر یہ آرزو غیر سبب کیا مانے، اپنے شیدائیوں پہ چشم غضب کیا مانے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اقبال الرحمن قرآن اور حدیث کے پر مبنی ایسے اشعار ہیں جو اس میں انہی کی ترجمانی ہوتی ہے۔ وہ یقیناً ایک بہت اعلیٰ مقام تھا، ایک ولی اللہ، وہ اللہ کے دوست، اور ایک خوشی ہوتی ہے بات کہتے ہوئے کہ ہر شخص اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ کہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے میرے مالک، اس رمضان کے جو گزر گیا میرے مالک، ہماری مغفرت تو آپ نے کر دی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہم سارے روزداروں کی مغفرت کر دو سوائے دو کے، ایک شرابی اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا لیلۃ القدر کو اس بات کا اعلان ہوتا ہے؟ آقا نے کہا کہ نہیں، یہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے کام کے اختتام پہ دی جاتی ہے۔ یہ اعلان 30ویں روزہ، 29، جو بھی آخر روزہ ہے اس روزے کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ وہ سارے روزداروں کی مغفرت کر دو سوائے دو کے، ایک ماں باپ کا نافرمان اور دوسرا شرابی۔ اللہ الحمدللہ ہم اس زمرے میں نہیں آتے میرے مالک، آپ کی ہماری سب کی مغفرت ہوگی۔ بہت مبارک، بہت مبارک، بہت مبارک۔ عید کا جشن، عید کی خوشی ہم اسی لیے مناتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہم سب کی، ہم گلے ملیں گے، خوش ہوں گے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ نہ کوئی در ہے نہ کسی در پہ ہم جا سکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مانگتے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم کو آپ نے اپنے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا، ایک پاک صاف دین، ایک پاک صاف زندگی عطا فرمائے، اور ہم صرف اور صرف آپ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہماری اور سارے بھائیوں کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، ایمان، عزت، دولت، صحت، عافیت، خیر و برکت، خوشیاں عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو، فکروں کو، قرضوں کو، بیماریوں کو، ٹریول بین کو، مقدمات کو، ہر قسم کی شر والی چیزوں کو ختم کر کے یا اللہ ختم کر دیجیے، اور بھرپور لوگوں کی خواہشات کے مطابق، ان کی ضروریات کے مطابق آپ کے خزانوں سے عطا فرمائیے۔ اللہ آپ نے خود حدیث قدسی میں کہا ہے کہ بنی آدم تم تنگ دستی سے مت ڈرو جب تک کہ ہمارے خزانے، اور ہمارے خزانے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے بنی آدم
تم حکمرانوں سے مت ڈرو جب تک کہ ہماری حکمرانی اور ہماری حکمرانی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. یہی حدیث قدسی میں آپ یہ بھی کہا تھا کہ اے بنی آدم تم دنیا کے پیچھے مت بھاگو، تمہاری تقدیر ہم نے لکھی ہے، ورنہ دنیا کو ہم تم پر مسلط کر دیں گے اور بالآخر وہی ملے گا جو ہم نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. یا بنی آدم تم ہم سے کل کا رزق آج مت مانگو، کیونکہ ہم بھی تم سے کل کی عبادت آج کرنے کو نہیں کہتے. اتنی خوبصورت بات میرے مالک. بالآخر آپ نے یہ کہا تھا کہ اے بنی آدم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میرا حق ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو. فدا کا بھی وہ بھی. یا اللہ، یا رسول اللہ، میری جان مان، میری ہر عزیز ترین چیز آپ پر سے. یا اللہ ستھا قربان، آپ کے حبیب پر سے ستھا قربان، اس دین اسلام پر سے ستھا قربان. یا اللہ جو جیلوں میں جو پریشان ہیں ان کو راحت عطا فرمائی. یا اللہ عمران خان کو جیل سے رہائی عطا فرمائی. ایک مجاہد ہے یا اللہ، ایک مومن، یہ تو اس قابل ہے کہ اس کو امیر المومنین بنا دے. وہ صفات اس میں آپ نے دے دی میرے مالک، اس کی مدد فرمائی. اس کو خلافت مل سکتی میرے مالک. ہزاروں سال نرگس اپنی بیرونی پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. بہت دنوں بعد ایک ایسا لیڈر ظہور پذیر ہوا آپ کے کرم سے. اللہ اب اس کو ان جیل کے بندشوں سے آزاد کر کے قیادت عطا فرمائی. یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کے چھوٹے بڑے ضروریات کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجیے میرے مالک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ کلمہ شہادت ہم آپ پاس امانت رکھتے ہیں، جب ہمیں موت آنے لگے تو ہمیں زبان پر اس کو جاری فرما دیجیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وبما وعلى. یا اللہ یا کریم یا شفیع ونحن بكل الرحمن الرحیم.